ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں آج کا دوسرا سوال راولپنڈی سے موصول ہوا ہے۔ فاطمہ شبیر صاحبہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو دعائیں اور وظائف آپ بتاتے ہیں، کیا وہ صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جن کے لیے آپ بتاتے ہیں، یا کوئی دوسرا بھی ان وظیفوں اور دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے؟ دوسرا، چونکہ ہم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے شوہر اور میرے بچے میری طرح بہت خوبصورت اور خوب روح ہیں، صحت کے حوالے سے بھی اللہ کا بہت کرم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر بد سے نظرائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی بیماری یا جسمانی چوٹ کا شکار رہتے ہیں، ہمیں نظر لگ جاتی ہے۔ نظر بد دور کرنے کی کوئی پڑھائی یا وظیفہ بتا دیں، شکریہ۔ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے، اکثر خواتین جو ہیں اس کا یہ سوال گلا کرتے پوچھتی ہیں، تو یہ بالکل مناسب ترین رویہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی ایسا وہم، کوئی کھٹکا یا کوئی الجھن یا پریشانی ہو تو صاحب علم جو ہیں، جو اس قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی دے سکتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کلام مقدس میں یہ فرمایا کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو، رہنمائی لو، اگر تمہیں وہ رہنمائی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جنہیں اللہ نے علم کی دولت دی ہے، یقیناً ان کو درجات کی بلندی بھی عطا کی۔ اور سرکار کا بھی فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ نظرائے جانے والا جو ہے یہ ایشو ہے، اسی لیے معوذتین، یہ اسپیشل اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو دو صورتیں دی۔ معوذتین کا مطلب ہے کہ دو پناہ دینے والی۔ تو یہ سرکار کے اوپر جو بعض روایات میں ہے کہ شریر لوگ جو ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب جو ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی طرح بندہ ٹلنے والا نہیں اور دن بدن اس کو ترقی عروج مل رہا ہے اور اس کے تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ تو پورے خطہ عرب پہ جو ہے وہ قابض ہو جائے گا، تو انہوں نے یہ جادو ٹونوں ٹوٹکوں کا بھی سہارا لیا۔ تو پھر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معوذتین عطا کی۔ اور معوذتین جو ہیں یہ کثرت سے پڑھنے والا، اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، گھر والوں کو بہت سی بری نظروں اور آفتوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ صبح و شام اپنا حصار کرنا، جس میں یہ آخری دونوں کل جو ہیں اور آیت الکرسی و تیسرا کلمہ، یہ 11 دفعہ پڑھ کے اپنی فیملی کا۔ تو میں نے اسی طرح کہیں درس دیا، لیکچر دیا، تو اہلیہ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ بھلا اس سے کس طرح بندے کی حفاظت ہوتی۔ تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے بچے گلی میں باہر گئے ہوئے ہیں، تو میں ان کو بلانے کے لیے جاتی ہوں، تو بہت سارے کالے برقعے میں شکلیں نظر نہیں آ رہی، جس طرح بلائیں پھر رہی ہیں، وہ جو بندہ گزرتا ہے وہ ان کے کندھوں پہ چڑھ جاتی ہیں، کسی کو جکڑ لیتی ہیں، کسی کا کان پکڑ لیتی ہیں، اور وہ بڑا انیزی سا ہوتا ہے، اسے نظر نہیں آتا کہ شے نے پکڑا ہے، لیکن ان کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے، جس طرح کسی کو کوئی بھوت یا سیب چمٹ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بچے جو کھیل رہے ہیں تو وہ محفوظ ہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑ رہا۔ تو میں تعجب کر رہی ہوں، تو میری آنکھ کھل گئی، تو میرے دل میں فوراً آیا کہ میں نے بچوں کا جو حصار کیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے حصار میں ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اس کے لیے جو چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، ایک تو یہ بڑا ہے، سورۃ یاسین بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھ کے تو 7 دفعہ پانی کو دم کر کے گھر میں رکھ لیں، ہر روز اس پہ دم کرتے رہیں، پانی گھر والے استعمال کریں، کھانے میں، سالن میں، چاولوں میں ان کو ڈالیں، تاکہ اللہ کے اس ذکر کی برکت جو ہے، سورہ یاسین جس کو پڑھنے کا ثواب 10 قرآن پاک کے ثواب کے برابر کہا گیا، تو اس میں 7 کیونکہ مبینیں آتی ہیں، تو ہر مبین کے بدلے پھر وہ دم جو ہے 7 پھونکے مار لینا، اور اس تصور سے کہ اس کی برکتیں اللہ نے اس پانی میں اور جو بھی اس کو استعمال کرے گا اس تک منتقل فرمائی ہیں۔ بے شک۔ تو یہ عمل بھی، اور چھوٹے چھوٹے وظائف میں ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم،
اے اللہ جو بھی ہمیں نقصان دینا چاہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کو آگے پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو ہے یہ بھی صبح و شام اگر 11 دفعہ پڑھا جائے، پھر جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے میں ہر کام کا آغاز کرتی ہوں اور اس کے نام کی برکت سے کوئی نقصان، کوئی دکھ تکلیف بندے کو نہیں پہنچ سکتا، بے شک۔ نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جن کے ذریعے انسان جو ہے، جہاں ہم نے ایک بڑا منفی رویہ یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا کوئی انسان کے دل میں وسوسہ آئے یا وہم ہو جائے تو فوری طور پہ لوگ جو ہیں یہ جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے والے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے جو اکثریت ہے انہوں نے بعض تو کند چھری سے ذبح کرتے ہیں اور بعض نے چھریاں بڑی تیز کی ہوتی ہیں، وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کا سمجھے ڈاکٹریٹ ہے اس فن میں بے شک کہ اس گاہ کو کیسے قابو کرنا ہے، اور اس کو کیونکہ زیادہ تر کلائنٹس خواتین ہی ہوتی ہیں، تھوڑی سی ضعیف الاعتقاد بھی ہوتی ہیں، دین کی بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک عزیز تھے تو اتفاق کی بات اب سامنے میرے وہ واقعہ آ گیا، تو انہیں اسی طرح کو وہم ہو گیا کہ گھر میں شاید کوئی گڑبڑ ہے، تو کسی انہوں نے یہ پیشہ ور جو اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پہ بھی ہم پہ بھی، ان کو بلوایا، تو انہوں نے اپنا مخصوص پڑھائی شڑائی کر کے تو اللہ جانے یکدم کہاں سے ایک بڑاوا سا نکال لیا، چھوٹی سی گڈی سی جس میں وہ سوئیاں وغیرہ پیوست تھیں، اور انہوں نے اور ایک شاپر کے اندر اس کو بنا ہوا تھا یہ پولیتھن پیپر جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پورا حساب لگایا کہ آپ پہ جادو ٹونا ٹوٹکا اس جگہ میں ہے، یہ جگہ میں نوست ہے، اور تقریباً یہ کوئی 80 سال پرانا جب ہندو لوگ ادھر ہوتے تھے اس وقت کا یہاں یہ ساری خواصیں جمع کی گئی تھیں جو میں نے نکال لی ہیں۔ تو وہ تھوڑے سے سیانے تھے، کبھی درس وغیرہ میں بھی آ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سرکار تھوڑے سے سال آپ کم کر لیں، یہ 50 60 70 80 سال والے، کیونکہ یہ 15 سال یا 20 سال سے پہلے تو یہ شاپر ہوتے ہی نہیں تھے، یہ پولیتھن پیپر کے عمومی استعمال ہی نہیں ہوتے تھے، تھوڑے سے سال کم کریں تاکہ تھوڑا سا حقیقت کے قریب ہو جائے، کیونکہ یہ پتلا اس کے اندر بندھا، اور نہیں آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ کر دوں گا، ساڑ کے سوا کر دوں گا فلاں ڈنگ کو۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ چائے پئیں، بسکٹ کھائیں، کرایہ ہم نے آپ کو پیش کر دی ہے، اب جا سکتے تو آپ جو ہے مزید ہمارے معاملے میں پریشان نہ ہوں۔ تو یہ ایشو بھی ایک ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی بجائے، سچی توبہ کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں اللہ معاف کرے کو رزق حرام کہیں کارنر سے آ رہا ہے اس کا راستہ بند کرنے کی بجائے، اور جو اخلاقی بے راہ روی ہے، کیونکہ اس کے بھی تو صراط بد ہوتے ہیں، سرکار نے اپنا نماز نہیں پڑھی تو کتنی اس کی نوست ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو وہ انسان کے لیے زندگی اور عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے کہ جس نے رزق اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون، کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا یا فیصلے نہیں کرتا، بس وہی لوگ ہیں جو ناہنجار بھی ہیں بلکہ وہ ظالم بھی ہیں، اور کافرون کا لفظ بھی کہا۔ تو ہم اپنے معاملات کی فوراً چھانٹ پٹک کریں اور اپنے عمل کا، نیت کا قبلہ درست کریں اور اللہ کی طرح رجوع کریں، یہ سب سے بہترین ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ اپنے رب سے کہا ہوتا، کچھ اپنے رب سے سنا ہوتا۔ اس نے 114 صورتیں 6666 آیتیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی، تو ہم اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس سے برکتیں لینے کی بجائے جو ہے وہ اس طرح بعض اوقات ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو گہرا کنواں کھود کے اس میں پھینک اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم آپ کو نکالیں گے، اگر یہ عمل کرانا ہے تو اتنا خرچہ لگے گا، وہ عمل کرانا ہے تو اتنا خرچہ لگے گا۔ تو اس طرح کے مطلب کہ لوگ بھی انہوں نے اس چیز کو لوگوں کی مجبوریوں کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بارگاہ ہے،
اور 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے. جس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ تو مرنے سے پہلے بھی سر سجدے میں رکھ دے، اگر زمین و آسمان سے بھر کر بھی تو گناہ لے آئے گا میں معاف کر دوں گا. افضل الدعا الاستغفار. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اسی لیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ہمیں دن رات اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت کے حصار میں رکھنا چاہیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کا انتظار کریں گے. اگر آپ کی زندگی میں بھی الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے تمام لنکس پر ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے، ہماری ٹیم کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو آج کے لیے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.